حاضر ہے چین کے شہر ارومچی میں، جو سنکیانگ صوبے کا دارالحکومت ہے۔ یہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے جو وفود وہاں پہ موجود ہیں، ان کے مابین مذاکرات نے طوالت اختیار کر لی ہے، اور یہ پہلے سے طے تھا کہ یہ کوئی 1، 2 یا 3 دن کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ مذاکرات 5 یا 7 دن تک، 1 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں، اور یہ ابتدائی مذاکرات تھے۔ اس وفد یہ جو وفود پاک افغان حکومتوں نے بھیجے ہیں، اس کے لیول کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوئیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد کیا ہمیں افغان طالبان کا نیا روپ دیکھنے کو ملے گا، ٹی ٹی پی کا کیا مستقبل ہوگا، باقی پاکستانی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے حوالے سے زیادہ بات نہیں ہوتی۔ بات اگر ہوتی ہے تو زیادہ تر نام ہمیں سننے کو ملتا ہے ٹی ٹی پی کا۔ ٹی ٹی پی بذات خود مختلف تنظیموں کے اتحاد کا نام ہے، اور ایک اور اتحاد جو میں بار بار آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں کہ اتحاد المجاہدین پاکستان ہے، جس میں لشکر اسلام اور حافظ گل بہادر گروپ اور باقی تنظیموں کے لوگ شامل ہیں۔ اس میں پھر یہ سوال بھی ہے کہ اگر معاملہ صرف ٹی ٹی پی کا ہے تو باقی تنظیموں کا کیا ہوگا، داعش خراسان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں یہ بات بھی ڈسکس کرنی ہے کہ کیا یہ جو ارومچی میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ کسی معاہدے پر ختم ہوگی یہ بات چیت؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا آسان نہیں ہے۔ کوئی معاہدہ اگر ہونا بھی ہے تو اس کے بعد مذاکرات کے مزید ادوار ہونے ہیں۔ اتنا زیادہ باہمی اعتماد کو نقصان پہنچا ہے دو طرفہ کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں یا 5 دن یا 7 دن یا 10 دن دونوں فریق بیٹھیں اور یہ سارے معاملات حل کریں۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو وزرائے دفاع کے لیول کے اوپر یہ دوحہ میں یہ معاملہ حل ہو جاتا، انٹیلیجنس چیفز کے لیول پہ یہ استنبول میں حل ہو جاتا، پھر ریاض میں حل ہو جاتا، اور پھر نوبت نہ آتی پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال کے حوالے سے۔ اب طاقت کا استعمال آپ اگر موازنہ کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ افغان طالبان کا جو ایک دفاعی نظام ہے وہ پاکستان کی نسبت انتہائی کمزور ہے۔ اس وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی فضاؤں کے اوپر پاکستان کا کنٹرول ہے۔ جب یہ موازنہ آپ کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف آپ بیچ میں انا دیکھتے ہیں، بیچ میں آپ ایگو دیکھتے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور مسائل بڑے ہیں۔ مسائل اگر فوری طور پر بات چیت کے ذریعے حل ہو جاتے، یا ایک دوسرے کو سنا جاتا، یا وہ حقائق جو پاکستان بیان کرتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر مختلف تنظیمیں موجود ہیں، پاکستانی ملیٹنٹ گروپس موجود ہیں، اور پاکستان نے کہا کہ ان کی سرپرستی یا ان کو چھپنے کی جگہ جو ہیں یہ فراہم کی ہیں افغان طالبان نے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، اور بڑا وثوق کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بڑی مثبت بات چیت ہوئی ہے، بات چیت میں اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور یہ بھی بڑا دعوے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جناب دونوں فریقین جو ہیں پاکستان اور افغانستان، یہ کسی تحریری معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو تحریری یقین دہانی دینے پر آمادہ ہیں۔ یعنی پاکستان یہ تحریری یقین دہانی دے گا افغان طالبان کو کہ کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی صورتحال کافی جتنی بھی خراب ہو، پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو بند نہیں کیا جائے گا، اور تجارت کو جو ہے یہ بند نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان یہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ افغان سرزمین پر پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کو پنپنے کا، وہاں پہ رہنے کا، وہاں پہ ٹریننگز لینے کا، اور وہاں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے حوالے سے کسی بھی گروپ کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو بہت یعنی افغان طالبان تو زبانی بہت ساری یقین دہانیاں کرا چکے ہیں کہ جی افغان سرزمین کو کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف، خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت افغان طالبان کی پالیسی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی طرف سے اگر تجارت کی بندش یا سرحد کی بندش کی بات ہے تو پھر یہ بہت آسان تھا کہ افغان طالبان کہہ دیتے کہ جناب ہم نے ٹی ٹی پی یا باقی تنظیموں کو کوئی اجازت نہیں دی، اور جناب یہ یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے، کیونکہ افغان طالبان بڑا دعوے کے ساتھ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستانی کوئی طالبان وہاں پہ موجود نہیں ہے۔
پاکستان کی طرف سے جو کہا گیا الزام تھا یا حقیقت تھی یا وہاں پہ شواہد ایسے تھے کہ پاکستان نے پہلے افغانستان کے مشرقی صوبوں پر فضائی کارروائی کی، یہاں پہ مختلف مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ کابل جو افغانستان کا دارالحکومت ہے اور قندھار جہاں پہ افغان طالبان کی سپریم لیڈرشپ موجود ہے، ان شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہاں تک اعتماد باہمی جو ہے یہ خراب ہوا ہے، اور جتنا اعتماد سازی کو نقصان پہنچا ہے تو اس ڈیمیج کو اس کی ریکوری کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ چین اس حوالے سے کامیاب ہوا ہے، اور چین کی اہم کامیابی کیا ہے؟ چین کی اہم کامیابی یہ ہے کہ ایک تو دونوں فریقین کو ایک ساتھ بٹانے میں وہ کامیاب رہا ہے۔ چین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان انہوں نے کابل کا دورہ کیا، پھر اسلام آباد، پھر کابل، پھر اسلام آباد، ان کے آنیاں جانیاں اور یہ جو ان کی سرگرمیاں تھیں، جو ان کی کوششیں تھیں، وہ یہاں تک رنگ لے آئیں کہ دونوں فریقین آمادہ ہوئے کہ جی جناب دوبارہ مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے، اور یہ مذاکرات کا موقع اس بار ملا چین کے اندر ارومچی میں۔ اب اگر دوحہ کے حوالے سے یعنی قطر کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اگر ترکی کے حوالے سے بات کی جائے، اگر سعودی عرب کے حوالے سے بات کی جائے، تو انہوں نے بھی مخلصانہ کوششیں کی، لیکن ایک فریق ایک ثالث کے حوالے سے یعنی متحدہ عرب امارات کے حوالے سے انہی دنوں میں کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا۔ جب یہ ابھی 3.5 ارب ڈالر قرضے کی واپسی کی بات ابھی نہیں ہوئی تھی، جب پاکستان اور افغانستان کے طالبان کے مذاکرات تھے، دوحہ میں تھے، استنبول میں تھے، پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ ریاض میں ہوئے، سعودی عرب میں ہوئے، لیکن متحدہ عرب امارات کا جھکاؤ جو تھا وہ اس سارے معاملے میں افغان طالبان کی طرف تھا یا وہ پاکستان مخالف تھا۔ انہی دنوں سے یہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا، اور انہی دنوں میں یہ سوال جب میڈیا اٹھاتا تھا تو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ نہیں، متحدہ عرب امارات جو ہے یہ ہمارا بڑا مخلص دوست ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے ان دنوں میں آپ دیکھیں، حساس دنوں میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان ایک طرف ثالثی کر رہا ہے، امریکہ اور ایران کے مابین معاہدے کی کوشش کر رہا ہے، سفارتی کوششیں ہیں، اور اس میں چین، روس کا بھی ذکر ہوئے، اور مصر اور ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس بھی اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ معاملہ شاید ایران کی طرف چلا جائے، ایران والا معاملہ بھی گرم ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے ارومچی میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ سے یہ بیٹا جائے؟ کیونکہ یہ وفود اپنے اپنے ملک واپس جائیں گے۔ جو کچھ ہوا، جو بات چیت ہوئی، جن نکات کے اوپر اتفاق ہوا، جن نکات کے اوپر اختلاف رائے رہا یا جو ہے اتفاق رائے کسی نقطے کے اوپر نہیں پیدا ہو سکا، تو یہ سارے معاملات یہ اپنی اپنی حکومتوں کے پاس لے کے جائیں گے۔ کابل میں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا، راولپنڈی، اسلام آباد میں یہ ڈسکس ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ ممکن ہے کہ دوبارہ سے چین کے اندر ہی مذاکرات کا ایک اور اگلا دور جو ہے اس کا انعقاد ہو، اور یہ جو وفود کا لیول ہے اس کو بھی تھوڑا بڑھایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ بات ہونی ہے ابھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ اور افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے بیچ میں بھی۔ اب اگر افغان طالبان کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا ان کا نیا روپ سامنے آ سکتا ہے؟ نیا روپ تو ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ وہ پاکستان جس طریقے سے چاہتا ہے افغان طالبان کہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں جنگ ہوئی ہے۔ گو کہ پاکستان نے اس جنگ کو جنگ کا نام نہیں دیا، آپریشنز کا نام دیا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی دونوں ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ اب اگر جنگ ہوئی ہے اور اس میں ملا یعقوب مجاہد کے بیانات آپ دیکھیں جو وزیر دفاع ہیں، اس میں پھر آپ جب اختلاف رائے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا مختلف گروپس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایک حقانیز ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ قندہاری گروپ ہے، قندہار کے شیخ ہیں۔
تو ظاہر ہے کہ پاکستان بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر دوبارہ خانہ جنگی ہو یا افغان طالبان کی جو موجودہ رجیم ہے یہ چینج ہو، کیونکہ اس وقت افغان عوام کے پاس بھی متبادل نہیں ہے افغان طالبان کا، دنیا کے پاس بھی افغان طالبان کا متبادل نہیں ہے، اور پاکستان اگر مطالبہ بھی رکھ رہا ہے اور اگر مذاکرات بھی کر رہا ہے تو افغان طالبان کے ساتھ کر رہا ہے، اور افغان طالبان سے ہی چاہتا ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کو ادھر ہی کنٹرول کیا جائے یا گرفتار کیا جائے یا پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے حساس معاملات ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنے مہینوں سے یہ جو کشیدگی چل رہی ہے یہ چند دنوں میں، 5 دنوں میں یا 7 دنوں میں اس کشیدگی کا خاتمہ ہو، اور پھر پاکستانی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے مستقبل کا بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹی ٹی پی کیا سارے آپریشنز ختم کر دے گی؟ کیا وہ بندوق ہتھیار ٹی ٹی پی رکھ دے گی؟ وہ رکھے گی تو گل بہادر گروپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ پھر داعش خراسان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ باقی جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس وہاں پہ موجود ہیں جن کی آپس میں بھی نہیں لگتے، جن کے آپس کے بھی اختلافات ہیں، ان کے آپس کے اختلافات نہ ہوتے تو پھر کم از کم یہ ایک پلیٹ فارم پر ہوتے، ایک ہی ان کی تنظیم کا یا ان کے اتحاد کا نام ہوتا اور یہ ایک ہی جگہ سے پریس ریلیز جاری کرتے۔ اب آپ اگر حملوں میں کمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حملوں میں کمی آئی ہے، 65% بتایا جاتا ہے کہ جی حملوں میں کمی آئی ہے، اور پھر اس دن ڈومیل پولیس اسٹیشن کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تحریک طالبان پاکستان نے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اندر خانے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ چین کی بہت بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ اس سارے عمل کو یا جو بات چیت ہوئی ہے یا جو باریک باتوں کے اوپر باتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اندر رومچی کے اندر، تو بہت سارے خبریں جو ہیں یہ میڈیا تک نہیں آنے دی گئیں، تو یہ بھی چین کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور چین چاہتا ہے، اور یہ ایک لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر میں اس پہ بات کرنا شروع کر دوں کہ چین کیوں چاہتا ہے۔ ظاہر ہے سی پیک منصوبہ ہے اور سی پیک 2 میں افغانستان کی شمولیت کی بات ہے، اور پھر چین کے مفادات ہیں افغانستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور پھر ان دونوں جو گوادر پورٹ کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو چین اس سارے معاملے پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے، اور افغانستان اور چین کے بالکل پڑوس میں، بالکل متصل ایران پر جنگ مسلط ہے، تو اس حوالے سے بھی، اس تناظر میں بھی چین چاہتا ہے کہ کم از کم یہ محاذ جو ہے یہ ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اب امکان یہ ہے کہ ابتدائی طور پر اس بات پر اتفاق ہو کہ سیز فائر کیا جائے، بھلے ایک محدود مدت کے لیے کیا جائے، اور بیچ میں پھر اعتماد سازی کے لیے بات کی جائے، پھر مستقل سیز فائر کی طرف جو ہے بڑھا جائے، پھر ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی جائے، پھر باہمی تجارت کے اور سرحد کی کو کھولے جانے کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن اس معاملے کے بہت سارے پہلو ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں ہم بہت سارے پہلو جو ہیں یہ ڈسکس کر سکیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، انہی سارے معاملات پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو، آپ لائک بھی کیا کریں، اور اسی طرح کمنٹس